बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान चाचू से नाराज़ हो गए हैं और काफ़ी गुस्से में हैं। वजह बताएंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनाब एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का नोटिस था वापस ले लिया। क्यों वापस लिया, किस वजह से वापस लिया, क्या ख़तरा था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो आईनी तरमीम की जो बेंच है उसकी रुकन है, आज एक केस में समाअत करने से माजरत की। क्यों की, उसके ऊपर भी बात होगी। फिर जनाब मुज़ाकराती कटा जो खुल चुका था अब वो बांध दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कल मुज़ाकराती कमेटी की न सिर्फ मीटिंग करने जा रही है बल्कि अपना जवाब जो है वो भी कल सामने रखेगी, कमेटी के सामने रखेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपके कमेंट्स का, आपकी राय का, आपकी ख्यालात का बहुत शुक्रिया। आप फीडबैक देते हैं जिसके ऊपर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। व्यूवर्स, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी इन दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं, गुस्सा है। और सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने ये इंकशाफ किया कि इस नाराज़गी की वजह यह है कि जो आसिफ जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान अहकामात जारी करते हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस को वो अहकामात भिजवाए जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस उन अहकामात को, उनका अहकामात पर अमल दरामद नहीं करता, उनको बिल्कुल जो है वो अहमियत नहीं देता और रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिए जाते हैं। तो वो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि वो रियासत के सरबराह हैं, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें भिजवाते रहते हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। अब वो अहकामात कौन से हैं उसका अभी तक जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये इंतज़ामी मामला, किसी की मदद करना, पीपल्स पार्टी के लोगों को एडजस्ट करना, हाँ जी गुजार है, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि एडजस्टमेंट हो और किसी अफसर को लगाना, किसी सफ़ीर को लगाना। लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर सदर ममलकत की मानी भी गई है। यूएई में सफ़ीर जो लगाए गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पे लगाए गए, ये भी आपको बता दें। लेकिन बाज़ अहकामात ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है सदर ममलकत भी तो अपना जो है वो मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर जो पार्लियामेंट पास करती है उनको वो वापस भेजते रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो अपनी राय के साथ वापस भेजते रहे हैं। अभी हाल ही में जॉइंट सेशन में बाज़ ऐसे बिल्स पास हुए हैं जो कि सदर ने वापस भिजवाए और वो फिर उनको जो है वो कहा गया कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसके ज़रिए वो फिर पास किए जाए। लेकिन अभी जब नून लीग के दोस्त हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको तो इल्म नहीं है कि कौन से अहकामात ऐसे हैं सदर ममलकत के जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने अमल दरामद नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले ये दावा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बड़े नाराज़ हैं और उन्होंने ये फैसला किया है आसिफ जरदारी साहब ने कि वो भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो चाचू की शिकायत लगाएंगे, जो है वो शिकायत लगाएंगे मियां नवाज शरीफ से, उनके बड़े भाई से, और उनको बताएंगे कि चाचू जो है वो वाकई पक्के वज़ीर आज़म बन गए हैं और पीपल्स पार्टी को जो है वो घास नहीं डाल रहे। जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी यही बातें आई थी सामने और उसमें भी पीपल्स पार्टी वाले जो बड़े वो उनके काम नहीं हो रहे, असल में ना वो सुन नहीं रही, जो मरियम नवाज साहबा ना वो नहीं सुन रही। तो वो जो है वो इस वजह से वो कह रही है जी नहीं ये छोटे मोटे जो उनके काम हैं, इधर अफसर लगा दो, वो लगा दो। तो उसने कहा जी अगर ये काम भी इन्हीं के कहने पे करने हैं तो मैं किस चीज़ की वज़ीर आला हूँ। तो वो उनकी बात नहीं सुनती, उसकी भी शिकायत है। वो कह रही पावर शेयरिंग जो फार्मूला उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे इलाके जो MPs MNAs हैं जिन इलाकों से पंजाब के, वहाँ पे मरियम नवाज तरक्याती काम क्यों नहीं शुरू कर रही, हाँ जी, जहाँ से हमारे लोग जो है वो मुंतखब हुए हैं वहाँ पे इनको तरक्याती काम जो है वो क्यों नहीं शुरू किए, वहाँ किए जा रहे, वहाँ पे फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे। और फिर गवर्नर साहब जो है वो भी ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी उनको कहती है, जो गवर्नर सलीम हैदर है वो वही बात जो है वो फिर होते उधर फिर वही बात कर देते हैं। तो वो भी चीज़ें जो है वो चल रही है साथ साथ।
اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے نا وہ آپ کو بتانے کی ہے کہ ظاہر ہے اب جب زرداری صاحب کی یا نواز شریف کی ملاقات ہوگی یا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا تو وہ ایک صورتحال نکل سکتی ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، لیکن جو ایوان صدر کا اور وزیر اعظم آفس کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، ورکنگ ریلیشن شپ، وہ تو بڑا سموتھلی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آ جائیں دوسرے بات کی طرف کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹیوں کا جو ڈول تھا بڑا بجا جی، 3 دور ہوئے مذاکراتی کمیٹیوں کے، اب وہ تحریک انصاف والے دوڑ گئے، انہوں نے کہا جی کمیشن نہیں تو پھر مذاکرات نہیں، لیکن حکومت کہتی ہے جی اب ہم جو مذاکرات پہ ہم نے تحریک انصاف کے کہنے پہ شروع کیے تھے اب ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں۔ کل جو ہے وہ 12 بجے میٹنگ بلائی گئی ہے، مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا دور ہوگا اور حکومت اس میں کل اپنا باضابطہ جواب جمع کروانے جا رہی ہے۔ وہ جواب تیار کر لیا گیا ہے اور اس جواب میں یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کیوں نہیں بن سکتا، کن ایشوز پہ بن سکتا ہے، کن پہ نہیں بن سکتا، اس کے آئینی اور قانونی حوالے حکومت دینے جا رہی ہے۔ پھر جو ان کے افراد جن کو گرفتار کیا گیا، جن کے اوپر مقدمہ ہے، یہ عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کیوں رہا نہیں ہو سکتا یہ بھی بتانے جا رہی ہے۔ جن لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بات ہے ان کی تفصیل نہیں دی گئی یہ بھی بتانے جا رہی ہے۔ جن کے جو ڈی چوک میں 26 نومبر کو کہا گیا گولیاں مار کر جو ہے 500 یا 300 یا 200 یا 12 افراد شہید کر دیے گئے، ان کی تفصیلات کیوں نہیں فراہم کی گئی، ان کا ڈیٹا فراہم کیوں نہیں کیا گیا، یہ بھی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ پھر یعنی کہ ایک ایک پوائنٹ کا ان کو جو جواب ہے وہ حکومت کو دیا جائے گا، حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے گی۔ پی ٹی آئی پہلے ہی دوڑ گئی ہے کیونکہ ان کے آپس کے معاملات بڑے ہیں۔ وہ گنڈا پور صاحب کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بغاوت کر گئے ہیں، وہ اب اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے گروپ جو ہے وہ بنا چکے ہیں اور وہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو جنید اکبر ہیں اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے جو ہے وہ ہوں گے عثمان بزدار ثابت ہوں گے کہ پارٹی صدارت ان کو صوبے کی دے دی ہے لیکن وہ برائے نام ہوگی پارٹی کو، اصل میں تو یا تو مرشد چلائے گا جیل میں بیٹھا ہوا یا پھر عمران خان چلائے گا، تو وہ صرف جو ہے وہ ڈاک خانے کا کام جو ہے وہ کرے گا، یعنی کہ ہر موقع کے اوپر ایک آدھا عثمان بزدار جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب تو بڑے خوش ہیں، ان کا سٹاف بڑا خوش ہے، سی ایم ہاؤس والے بڑے خوش ہیں کہ بی بی جو ہیں وہ اندر چلی گئی ہیں کیونکہ اور انہوں نے خوشیاں منائی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی یہ بی بی یہاں پہ آ کر نہ صرف سی ایم ہاؤس پہ قبضہ کرنے والی تھی بلکہ ادھر وہ اپنا جو کالا جادو شادو کے معاملات تھے وہ بھی اس نے چلانے شروع کر دیے تھے اور بڑے موکل حاضر ہوتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، تو وہ انہوں نے باقاعدہ خوشیاں منائی، ڈانس کیا جس دن وہ جیل گئی ہیں۔ اور بی بی یہی کہتی کہ میں تو اس کی وجہ سے جیل گئی ہوں، علی امین گنڈا پور نے ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ جس پہ میں نے اعتبار کیا اس نے مجھے ڈسا، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی لیکن ایز اے یاد دہانی کے طور پر آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اب آ جائے کہ یہ جو مذاکرات کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا بھی آپ کو بتا دیا، ابھی جناب چیف الیکشن کمشنر کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب اور 2 ممبران وہ ہو گئے ہیں ریٹائر، ہاں جی وہ ہو گئے ہیں ریٹائر 25 جنوری کو۔ آئین کے مطابق اب چونکہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی تو اس کے مطابق اب یہ ہے کہ جب تک نیا نہیں لگتا نا اس وقت تک موجودہ کام جاری رکھتا ہے، اور نیا لگنے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی میں وہ مشاورت کریں، عمر ایوب، تو اس کے لیے پروسیس جو شروع کیا جاتا ہے وہ کرتا ہے وزیر اعظم۔ تو وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے ابھی تک کوئی لیٹر نہیں لکھا، ایک لیٹر لکھا جاتا ہے باقاعدہ فارمل، عمر ایوب کو ابھی لیٹر نہیں لکھا، تو اس کا مطلب ہے حکومت اسی چیف الیکشن کمشنر کو کنٹینیو کرانا چاہتی ہے، اور وہ جو ممبران ہیں 2 ممبران بھی ہیں ان کو بھی وہ کنٹینیو کرانا چاہتی ہے کیونکہ 2 ممبران کی ابھی مدت رہتی ہے، وہ ابھی اگلے سال پوری ہوگی۔ تو وہ پھر انہوں نے لیٹر لکھا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، ایک لیٹر لکھا شبلی فراز نے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کو، ایک لیٹر لکھ دیا عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کو، وہ بھی ہفتہ 10 دن ہو گیا لیکن ان کا نہ چیئرمین نے جواب دیا نہ اسپیکر نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پروسیس ہی شروع نہیں ہوا تو ہم پارلیمانی کمیٹی پہلے کیسے بنا دیں۔ پارلیمانی کمیٹی اس وقت بنتی ہے جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے لیے جو 3 یا 4 نام دیں گے ان کے اوپر اگر اتفاق رائے ان دونوں کے درمیان ودن 10 ڈیز نہ ہو تو پھر پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے۔ تو اسپیکر آفس والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی
چور نالو پنڈ کالی والا حساب ہے کہ جناب ابھی تو وہ پروسیس شروع ہی نہیں ہوا چیف الیکشن کمشنر کا. ہم پہلے ہی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں, وہ 12 بندوں کی ہوتی ہے, 6 اپوزیشن کے 6 جو ہیں وہ 8 کی بھی ہو سکتی ہے, 12 کی بھی ہو سکتی ہے, تو اسپیکر جو ہے وہ کر سکتے. تو وہ کمیٹی ابھی بننی ہے, لیکن وہ اس وقت بنتی ہے جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 3 نام دونوں دیتے ہیں, 3 یا 4, ان میں سے کسی ایک پہ اتفاق رائے ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, تو پھر وہ نام بھجوا دیا جاتا ہے وزارت قانون کو یا وزارت پارلیمانی امور کو. وہ کہتے ہیں جی آپ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں, یا صدر مملکت کو بھجوا دیا جاتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر وہ نام پارلیمانی کمیٹی میں جاتے ہیں. اگر پارلیمانی کمیٹی بھی ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے اوپر اتفاق نہ کر سکے تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. پھر سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ فائنل جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ ابھی پروسیس شروع ہی نہیں ہوا, اور حکومت جو ہے نا اس معاملے کے اوپر لمبی تان کس ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ لگایا تو ان کو تحریک انصاف والوں نے تھا, لیکن تحریک انصاف ہی آج ان کے سب سے بڑی مخالف ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنا بڑا دشمن سمجھتی ہے. تو ابھی وہ کہتے ہیں جی جب اس کے ہوتے ہوئے نہ تو شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں, حالانکہ وہ بھی بڑا دبنگ آدمی ہے. اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے جی, جو وہ کیس بھی لگے ہوئے ہیں, وہ فارن فنڈنگ اور بہت سے معاملات, پارٹی کی سربراہی, پارٹی الیکشن, ان کے وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو وہ ان کے بھی معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ گٹولا جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو لیکن چیف الیکشن کمشنر دبنگ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کیا, اور اس نے اگر حکومت نے ان کا ساتھ دیا ہے تو انہوں نے بھی آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کمیشن کا ایک کردار تھا اس کو جتنا وہ نبھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ کوشش کی. حالانکہ کبھی سپریم کورٹ کے اندر, کبھی صدر مملکت کے ساتھ ان کا جو ماضی میں ہے وہ بڑا اٹ کتے کا ویر تھا, لیکن وہ اس میں سے نکل گئے. تو ہو سکتا ہے کہ حکومت انہیں کو جو ہے وہ کنٹینیو کروائے. لگایا ہوا پودا یہ عمران خان کا ہے, لیکن آج کل جو ہے وہ راجہ صاحب جو ہے وہ جناب سب کے منظور نظر ہیں, تو اسی وجہ سے ابھی تک وہ سیٹ پہ اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.